بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 21 اور 22 محرم یعنی جمعرات اور جمعے کے دن ایک مٹھی چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ محرم کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن مٹھی بھر چینی پہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی رزق اور دولت اتنا آتا ہے کہ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے چلے کیے ہوں گے، راتوں کو جاگا ہوگا، دن رات محنت کی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک اللہ رزق نہیں دیتا، جب تک اللہ رزق آپ کا نہیں کھولتا، آپ کچھ بھی کر لیں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو اللہ سے رزق کھلوانے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانے کا ایک ایسا طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں جو آج تک سینے کا راز تھا۔ آج صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعرات اور جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس عمل کو کریں۔ اس عمل کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ محرم کے مہینوں کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ اب محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ آج آپ کو ایسے سینے کا راز بتانے والا ہوں جنہیں پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ ان نماز سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ان وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، سب ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر آپ کے گھر میں حالات اتنے خراب ہیں کہ چینی بھی موجود نہیں، تو کسی بھی دکان سے 10 روپے کی چینی لے کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ صرف چینی کے دانوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے چینی پہ پڑھا، جس طریقے اور ترتیب سے پڑھا، میں آپ کو وہی طریقہ اور ترتیب آج بتاؤں گا۔ دیکھیں، بعض دنوں کو فضیلت ہوتی ہے بعض دنوں پر، بعض راتوں کو فضیلت ہوتی ہے بعض راتوں پر۔ اسی طرح محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج 21 اور 22 محرم الحرام جمعرات اور جمعے کے دن یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ سارے گھر سے بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ چینی پر یا حی یا قیوم کا پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ الفاظ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن یا حی یا قیوم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ تحقیق نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے۔ اور جو بندہ محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن یا حی یا قیوم کا پڑھتا ہے، اپنے رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے اپنی نصیب اور تقدیر کو کھلوانے کا۔ دیکھیں، ایک موقع ہر انسان کو اللہ دیتا ہے۔ ہر انسان پہ ایک بار عروج آتا ہے، ایک بار کامیابی کا دور آتا ہے۔ جو اس کو سنبھالتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو لاپرواہی کر جاتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج وہ طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ جس رزق کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے دھوپ میں سڑتے ہیں، جلتے ہیں، آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماہ محرم کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے والا، تو آج میرے کہنے پہ محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن یا حی یا قیوم وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق و دولت خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج
یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے اور چینی کا استعمال بھی بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مٹھی بھر چینی لے کر سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چینی کے دانوں پہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی سیڑھی کامیابی کا پہلا راز مقصد کی نیت ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ جاتے ہیں لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مشکل سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس پریشانی کے حل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں نہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے، اس تنگ دستی کے لیے، اس بیماری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیں، نیت کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے نہ حج و عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جب رب کعبہ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اپنے مسائل کی، اپنی حاجات کی، اپنی مناجات کی نیت کیا کریں کہ مالک میں تیرے سامنے اس حاجت اور مراد کے لیے بیٹھا ہوں۔ نیت کا طریقہ کیا ہے کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا خالص طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے نیت کرتا ہے، اللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں سے آپ کی مشکل پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو پریشانیاں ہیں نا، کون جانتا ہے کہ ہماری طرف کون سی بلا، کون سی پریشانیاں، کون سی بیماری آ رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ فوراً سے ختم ہو جاتی ہیں۔ محرم حرمت والا مہینہ، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال میں آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور سے ختم ہو جائیں، تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کی جو بھی نیت ہے، حاجت ہے، نیت کریں۔ اس کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ سے جو شیاطینی اثرات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں۔ پھر آپ جو بھی رب کعبہ سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کو یہ آیت مبارکہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ آج اگر آپ محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات و جمعے کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہ ہی آپ پر کسی بھی طرح کا جادو جنات ہو، نہ ہی نظر بد کے اثرات ہو، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کی ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائے، آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، آپ کے ہر قدم پہ ہر کام میں آسانیاں ہو جائیں، تو آج محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کا موقع ہے۔ محرم کے 20 دن گزر چکے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیے ہیں، دنیا داری میں گزارے ہیں، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں گزارے ہیں۔ یہی دوست یار، یہی رشتہ دار مشکل وقت میں سب سے پہلے جان چھڑاتے ہیں۔ اس لیے اپنا فائدہ سوچیں،
جب انسان پہ برے حالات واقع ہوتے ہیں، سفید پوش طبقہ تو نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، راتوں کو بھوکا سو جاتا ہے۔ آج اللہ آپ کی بھوک کو مٹا دے گا، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے مانگتے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے بھکاری بن جائیں، آپ بھی اللہ کے فقیر بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے اس کا رزق اور اس کا مال و دولت بڑھا دیا جاتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کامیابی ہو۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے، آپ ہر قدم پہ کامیاب ہو جائیں، اللہ آپ کے ہر قدم پہ سکون کو لکھ دے، بے سکونی کو ختم کر دے، بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت آبرو میں برکت ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک نئی زندگی کو یعنی محرم کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن اللہ کا شکر سے آپ آغاز کریں گے نا، پھر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں کہ ان کی کہاں کہاں پراپرٹی ہے، کہاں کہاں ان کا پیسہ ہے۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اپنی بے نیازی سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ پہ رزق اور دولت کے دروازے کھول دے، اللہ آپ پر آسانیوں کے دروازے کھول دے، تو یا حی یا قیوم کو پڑھیں، کیونکہ اس نام مبارک کا لفظی معنی ہے کہ دینے والا اور قائم رکھنے والا۔ آج رزق اللہ ہر کسی کو دے دیتا ہے، لیکن سنبھالنا کسی کو نہیں آتا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ وہ آپ کی نسل تک کافی ہو جاتا ہے۔ صرف چند دن، چند مہینوں کی کامیابی نہیں آتی۔ یا حی یا قیوم سے اللہ سلامتی والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا کامیابی، رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ چینی پر یا حی یا قیوم پڑھنے سے مرتے دم تک پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اور چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں جاتا۔ آج آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ملتا، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ملتی، اولاد کے لیے پڑھو، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ شرطیہ بیٹا مانگو گے، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر مشکل، ہر پریشانی کا رب ہے۔ آج یا حی یا قیوم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں لے کر اور زبان پر یا حی یا قیوم کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ والے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو بھی مانگتے تھے ان کی ہر حاجت پوری ہوتی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے بندہ مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب بڑی بدقسمتی ہے اس بندے کی جسے محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ لاپرواہی کرے۔ بس شرط یہ ہے کہ یا حی یا قیوم کا پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے ضد کرنا، رو کے ضد کرنا، مانگنا، گر گڑانا، اللہ ضرور آپ کی حاجت مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے جائیں۔ دائیں کندھے پہ فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پہ فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہیں۔ دونوں کندھوں پہ موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حی یا قیوم پڑھ کے یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا حی یا قیوم پڑھ کے یہ جو بھی مانگتا ہے جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار لگ جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھ کے چینی پہ پھونک مارنی ہے اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کی فریاد کرنی ہے۔ یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں غربت کا مارا ہوں، جو خود کو بد نصیب سمجھتا ہے، جو محنت کر کر کے تھک چکا ہے، جو حالات سے تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے حالات سالوں سے بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے، آج اس ایک قرآنی سورت کو پڑھے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آج تک جس نے پڑھی ہے اللہ نے اس سے خیر کثیر سے نوازا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو پڑھ کے 1 لاکھ مانگتا ہے اللہ بدلے میں 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے نا کہ اللہ 1 لاکھ مانگنے پہ 70 لاکھ عطا فرمائے اور ہم محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار دیں، ان 2 دنوں کی قدر نہ کریں، ان خاص دنوں کی قدر نہ کریں۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن ایک مٹھی چینی پہ یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ یہ وظیفہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کے بعد ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج ہر انسان کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا پیسوں کی کمی سے شروع ہوتا ہے، میاں بیوی میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب عورت کو خرچہ نہیں ملتا، جب عورت کے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری تمام بہنیں بیٹیاں مائیں جو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہونے والے داماد کے لیے پریشان ہیں، مٹھی بھر چینی پہ یہ وظیفہ پڑھے۔ عورت جس کا نام لے کے آج مٹھی بھر چینی پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے گی، اس بندے کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسے مانگے گا، اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ خدا کی قسم چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں لے کر آئے گا۔ اب میرے بس میں ہوتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کے کہتا کہ محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن کی قدر کرو۔ یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، آج اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو پورے سال کے لیے خوشیاں خوشحالیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اتنی سی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی طاقتور ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات، آپ نے سورہ کوثر کو ہر بار
بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب چینی کا کیا کرنا ہے یہ جاننے سے پہلے توجہ کریں، عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، مٹھی بھر چینی پہ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر یا حی یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، نافرمان اولاد کے لیے کیا ہے، تو یہ چینی اس انسان کو کھلا دیں۔ کسی بھی چیز میں ملا کے، کسی بھی جوس میں ملا کے، جیسے ہی وہ بندہ یہ دم کی ہوئی چینی کھائے گا، وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس آئے گا، دشمن گر گرا کے معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ کا شوہر جو آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے آپ کا غلام ہو جائے گا، نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، تو پھر آپ نے اس چینی کو اپنی چھت پہ پھیلا دیں، سایہ دار درخت میں ڈال دیں۔ آج کل برسات کا موسم ہے، کیڑے مکوڑے بہت نکلے ہیں، آپ ان کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ وہ اللہ کی مخلوق اللہ کا شکر کرے گی اور آپ کے رزق کے لیے اللہ سے فریاد کرے گی کہ اللہ اس بندے کے رزق کو کشادہ فرما دے۔ یقین کریں، جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کھاتے ہیں، آپ کے لیے ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج محرم الحرام کی 21 اور 22 تاریخ یعنی جمعہ رات اور جمعے کے دن چینی پر یہ 3 اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر حاجت آج پوری ہو جائے گی۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔